گلی میں خاک سی جو اڑ رہی ہے، گلی میں خاک سی جو اڑ رہی ہے، ارے پکڑو وہ میری زندگی ہے، ارے پکڑو وہ میری زندگی ہے۔ اس خوبصورت شعر کی خالق میری مراد محترمہ نازیہ امان صاحبہ تشریف لاتی ہیں اور اپنے خوبصورت کلام سے آج کی اس بزم کو رونق بخشتی ہیں۔ جناب صاحب صدر اور تمام معزز شہراء کی اجازت سے یہ جو پہلی میری غزل ہے اس کے چند اشعار میں پیش کروں گی، اور میری والدہ کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے تقریباً 6 ماہ پہلے، تو یہ میں نے اس وقت لکھی تھی کہ والدین اور والد جو ہیں ہم کو گزرے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو یہ میں نے ایک غزل لکھی تھی کہ والدین کے بغیر آپ کی زندگی کس طرح ہو جاتی ہے۔ کس قدر تلخ ہیں یہ زیست کے ایام نہ پوچھ، کس قدر تلخ ہیں یہ زیست کے ایام نہ پوچھ، درد ہی درد ہے مجھ میں کہاں آرام نہ پوچھ، یاد ہی یاد ہے ہر سمت مٹاؤں کیسے، یاد ہی یاد ہے ہر سمت مٹاؤں کیسے، یاد سے کیسے لرزتے ہیں در و بام نہ پوچھ، ہو گیا خاک سبھی کچھ نہ رہا کھونے کو، ہو گیا خاک سبھی کچھ نہ رہا کھونے کو، میرے حالات کو تکلے میرا انجام نہ پوچھ، میں تجھے چھپ کے سناؤں گی غمِ دہر کا دکھ، میں تجھے چھپ کے سناؤں گی غمِ دہر کا دکھ، مجھ پہ جو بیت گئی ہے وہ سرِ عام نہ پوچھ۔ اور اب ایک اور غزل کے چند اشعار۔ جس طرح سوچ کو زنجیر نہیں ہو سکتی، جس طرح سوچ کو زنجیر نہیں ہو سکتی، میری وارفتگی تحریر نہیں ہو سکتی، مجھ کو بھاتا ہے میری ماں کا پرانا بستر، مجھ کو بھاتا ہے میری ماں کا پرانا بستر، جس میں دقت میری تقدیر نہیں ہو سکتی، وہ بضد ہے اسے غزلوں میں اتارا جائے، وہ بضد ہے اسے غزلوں میں اتارا جائے، مجھ سے جذبات کی تشہیر نہیں ہو سکتی، حاکم وقت دلوں پر بھی حکومت کیجئے۔ تھوڑا سا ٹونٹ نہ سمجھیے گا کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں۔ حاکم وقت دلوں پر بھی حکومت کیجئے، صرف فرمان سے توقیر نہیں ہو سکتی، مرض لاحق ہے محبت کا اسے لے جاؤ، مرض لاحق ہے محبت کا اسے لے جاؤ، کوئی چارہ کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ اور آخری شعر ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے اس شخص کے پاگل بولا، پاس بیٹھے ہوئے اس شخص کے پاگل بولا، اتنی سندر کوئی تصویر نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں ایک شعر ہے کہ مجھ کو تفریق کر کے دنیا میں، مجھ کو تفریق کر کے دنیا میں، اس کو ہر شخص سے محبت ہے۔